ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات اور دنیا بھر کے ناظرین و حاضرین، گفتگو چل رہی تھی سورۃ یونس کی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جو سورۃ یونس سے گفتگو کریں گے، کیونکہ سورۃ یونس جو ہے سے لے کے سورۃ عنکبوت تک، عنکبوت سے والناس تک، اور پھر سورۃ فاتحہ سے سورۃ توبہ تک۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ایک دعویٰ فرماتے ہیں اور اس دعوے پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ سورۃ یونس میں اللہ تبارک و تعالی نے صداقت قرآن کا دعویٰ فرمایا کہ قرآن کریم ایک سچی کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جھول نہیں، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ دعویٰ فرمایا۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی عقلی اور نقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو سورہ یونس میں فرمایا، اس پر 10 دلائل عقلی پیش کیے ہیں، 10 دلائل عقلی اور 1 دلیل نقلی پیش کی ہے۔ تو اس طریقے سے اس دعوے کو اس صورت میں مکمل فرمایا، اور ہم نے پہلی دلیل عقلی کو ذکر کر دیا تھا، آج دلیل ثانی کو ذکر کر رہے ہیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے بنایا سورج کو چمکتا ہوا، سورج کو چمکتا ہوا بنایا، والقمر نورا، اور جس نے بنایا چاند کو روشن، وقدرہ منازلہ، اور اس چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان لو یہ سالوں کی گنتی، سالوں کا شمار، والحساب، اور اپنا حساب۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب کچھ الا بالحق، مگر کسی مصلحت کے تحت حق پیدا کیا۔ یفصل الآیات، تفصیل سے اللہ بیان کرتا ہے نشانیوں کو، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو کہ جانتے ہیں۔ یہ جو ہے دلیل عقلی نمبر 2 پیش کی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو ذکر کر رہے ہیں، اور دلیل عقلی میں نے یہی کہا تھا، دلیل عقلی وہ دلیل عقلی کبھی عرضی ہوتی، کبھی سماوی ہوتی ہے، تو یہ دلیل عقلی سماوی پیش کر رہے ہیں کہ آسمانوں کی جو ہے قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسانوں کے سامنے لا رہے ہیں۔ تو یہاں ذکر کیا سورج اور چاند کا، اور فرمایا کہ یہ ان کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ سالوں کا حساب لگاؤ، اور اپنی یہ گنتی اور حساب، اپنے اوقات کا حساب لگاؤ۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ اس سے بات پتہ چلی کہ شمسی اور قمری دونوں طرح کی تاریخوں کو اختیار کر لینے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اس لیے ہم سورج سے بھی حساب کتاب کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو چاند سے بھی جو اپنے مہینوں کے حساب کتاب کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو دونوں طرح کے حساب شمسی ہو یا قمری ہو، دونوں طرح کی اجازت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ تقویم جو ہے وہ قمری ہونی چاہیے، تقویم جو ہے یہ کیلنڈر جو ہے تمہارا وہ چاند پر ہونا چاہیے، سورج پہ ہونا نہیں چاہیے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی سورج جو ہے بنایا اسی حساب کتاب کے لیے، تبھی ہم سورج کی چالوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات، عبادات کے اوقات اس سورج کی بنیاد پر رکھتے ہیں کہ طلوع فجر کب ہوگی، طلوع شمس کب ہے، غروب شمس کب ہے، تو غروب، طلوع اور زوال کے حساب سے ہم ان کا اوقات کا حساب لگاتے ہیں۔ لیکن مہینے جو ہے، مہینوں کی جو تقویم ہے وہ ہم یہ چاند سے لیتے ہیں کہ مہینہ شروع کب ہوگا، جب چاند نظر آئے گا، ختم کب ہوگا، جب 29 یا 30 کا چاند ہوگا۔ تو یہ ہم تو دونوں طرح کے فائدے اٹھانے کی اجازت دی ہے خود قرآن کریم میں، لیکن اللہ نے اسی آیت میں اشارہ دے دیا اس بات کی طرف، اور اپنا منشا ظاہر کر دیا کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ تم قمری تقویم یعنی چاند کی تاریخوں کا، چاند کے ذریعے سے اپنے مہینوں کا تعین کیا کرو۔ اس کے وہ کیسے، یہاں پر جو فرمایا وہ قدرہ، مقرر کیے اللہ نے، اس کی ہو کی جو ضمیر ہے یہ قمر کی طرف جا رہی ہے، اس سے مراد جو ہے وہ
چاند ہے یہ وقدرہ کہ مقرر کی ہے اللہ نے اس چاند کی منازل منزلیں. منزل کیا ہوتی ہے؟ یہ اصل میں یہ کواکب جو ہوتے ہیں یہ ستارے جو ہے یہ جب گھومتے ہیں 24 شب و روز میں ایک جگہ سے مدار سے گھوم کے واپس آتے ہیں، یہ پورا جو گھوم کر جب اپنے نقطہ ابتدا پہ آتے ہیں یہ ایک منزل ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح چاند کی 29 یا 30 منزلیں بنائی ہیں. اگر 29 منزلیں پوری ہوئیں تو 29 کا چاند، اگر 30 منزلیں پوری ہوئیں تو 30 کا چاند. تو 29 اور 30 کا چاند جو ہوتا ہے، لہٰذا اس کے مطابق ہم جو وہ مہینوں کا تعین کرتے ہیں کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، اب اختتام پر ہے، اب یہ شعبان شروع ہو گیا ہے، اب یہ اختتام پر ہے. تو اس طریقے سے تو یہاں قدرہ یہ چاند کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آگے کا لتعلموا تاکہ تم جان سکو عدد سنین سالوں کی گنتی والحساب اور اپنا حساب. تو اشارہ کر دیا تاکہ جو اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ اللہ کا منشا اصل میں یہ ہے کہ قمری تقویم کا اعتبار کرنا چاہیے، اور یہی وجہ کہ دین اسلام نے قمری تقویم کا اعتبار کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمری تاریخوں کے ذریعے سے ہی مہینوں کا تعین کیا ہے. اور آج بھی اہل اسلام کو ان تاریخوں کا تعین کرنا چاہیے، بلکہ لکھا ہے فقہ نے کہ مسلمانوں کو بھلے آج جنوری فروری مارچ اپریل اس کے ذریعے سے ہم اپنی سب سالوں کا حساب لگاتے ہیں، لیکن قمری تاریخ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب ویسے ہجری تاریخ کیا ہے، ہجری سن کون ہے. اتنا زیادہ ہے غفلت اور وہ اس میں وہ نہ پڑ جائے کہ انسان کو خبر ہی نہ ہو مسلمان کو کہ یہ وہ مہینہ چاند والا مہینہ کون سا ہے، محرم ہے کہ سفر ہے، جمادی الثانی جمادی الاولیٰ کیا ہے، یہ پتہ نہ ہو تو یہ جائز نہیں ہے. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اور نہیں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب الا بالحق، حق کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مقاصد ہیں، اس کے پیچھے کوئی مسالے ہیں، ان مسالے مقاصد کے تحت پیدا کیا، ایسے نہیں پیدا کر دیا. یفصل الآیات، اللہ تفصیل سے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے لقوم یعلمون، جاننے والوں کے لیے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، اب آگے اللہ اپنی قدرتوں کو دکھا رہا ہے، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں وا خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، تقوی والے ہیں، جو ڈرتے ہیں، اتقا، تو جو ڈرتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہے. رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، اسی طریقے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق آسمان و زمین میں ہے، فضاؤں میں ہے، فرمایا یہ سب کے سب جو ہے اس کے اندر نشانیاں ہیں ڈرنے والوں کے لیے. یہاں پر فقہ نے لکھا ہے کہ اصل میں اگر پہلی آیت اور دوسری آیت کو آپس میں ملا لیں تو اس میں اس بات کا جواز ملتا ہے کہ آپ جو ہے علم حساب، علم فلکیات، علم حیت اور علم طبیعیات کا علم حاصل کر سکتے ہیں. ان علوم کے حاصل کرنے کا جواز ہے، کیونکہ اگر یہ علوم آپ کو آئیں گے تو آپ جو وہ تاریخوں کا حساب سورج سے بھی لگا سکتے ہیں، چاند سے بھی لگا سکتے ہیں، تو یہ اس کا جواز معلوم ہوتا ہے. لیکن آگے لقوم یتقون کہہ کے اشارہ کر دیا، لیکن ان علوم کے حصول میں اتقاء کو مد نظر ضرور رکھنا ہے. کیا مطلب کہ آپ بس حدود شریعت میں رہ کے اتنا علم حاصل کریں کہ جس سے آپ کی آخرت نہ بگڑ جائے، آخر نہ بگڑے، بلکہ آپ کی حدود شریعت کے اندر رہ کے آپ کو سالوں کا حساب، گنتی کا حساب اور صبح شام، طلوع فجر غروب، اس کی تفصیلات پتہ چل جائیں. اتنا علم حاصل کرنا چاہیے، اتنا نہیں کہ بس اسی کے اندر منہمک ہو جائیں اور خود پیدا کرنے والے اور دن رات کی تخلیق کرنے والے کو بھول جائیں. اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے قومیت تقون کہہ کے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا. اس کے بعد فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی گمراہی کے 4 منزلیں ذکر کی ہیں. 4 منزلیں. پہلی منزل جو ہے وہ غفلت آخرت. انسان جب آخرت سے غافل ہوتا ہے اب گمراہی شروع ہوتی ہے، تو گمراہی کی سب سے پہلی منزل جو آخرت سے غفلت. اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آخرت کا بہت ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کرتے ہیں، تاکہ آخرت کا جب تصور رہے گا تو انسان دنیا میں پھونک پھونک کے قدم رکھے گا کہ کل روز قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اس لیے پہلی سیڑھی گمراہی کی آخرت سے غفلت ہے. اس کے بعد دوسری سیڑھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہ رکھنا. جب آخرت سے غافل ہے تو پھر اللہ سے ملنا بھی نہیں چاہتا، تو یہ دوسری منزل ہے. اور پھر تیسری منزل فرمایا کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس پہ راضی ہو بیٹھا ہے، اس پہ مطمئن ہو گیا، اس پہ راضی ہو بیٹھا کہ دنیا زندگی کی من مستیوں میں مست ہو گیا. وَاطْمَأَنَّ بِهَا، اور وہ دنیا کی زندگی میں جو الجھا ہوا ہے یہ ایسے نہیں، بلکہ اس پہ اطمینان کے ساتھ
کچھ اور سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ بھی آخرت بھی ہوگی، کل کو جواب دینا ہوگا، یا دنیا میں جو میں ظلم و ستم کر رہا ہوں وہاں پوچھ ہوگی۔ فرمایا یہ چار جو منزلیں ہیں، یہ منزلیں جو ہے اس کی گمراہی اور تباہی کی ہیں، اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ کہ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی، ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یہ گمراہی کی یہ دوسری منزل تھی۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ دنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، بس اسی میں خوش باش رہتے، بس دنیا کی زندگی۔ وَتَمَنُّوا بِهَا، بلکہ نہ صرف راضی بلکہ اس پہ بالکل تکیہ کر کے بیٹھ کے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، اب مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ نشانیوں سے غافل کا مطلب، نشانیوں سے مراد یہ نشانیاں، کہیں زلزلے، کہیں طوفان، کہیں موت، کہیں آفتیں، کہیں عذاب، یہ وہ نشانیاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ صبح شام ظاہر سے نظر آتی ہیں، لیکن یہ اتنے غافل ہو چکے ہیں آخرت سے اور دنیا پر اتنے مطمئن ہو چکے ہیں کہ ان نشانیوں کا خوف اپنے اوپر طاری نہیں کرتے کہ زلزلہ اگر ان پہ آیا ہے اور وہ ہلاک ہوئے ہیں تو مجھ پہ بھی تو آ سکتا ہے، بیماری اس پہ آئی وہ ہلاک ہوا تو مجھ پہ بھی تو آ سکتی ہے، آسمان ان پہ ٹوٹا ہے تو ہم پہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ تو یہ اتنے غافل، یہاں تک کہ کندھے پہ جنازے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، قبر میں دفنا رہے ہیں، تو یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ یار کل کو مجھے بھی اٹھایا جائے گا۔ تو اتنی غفلت کا عالم یہ ہے کہ وہ صبح شام یہ نشان، آیاتنا سے مراد یہ نشانیاں جو شب و روز احوال تکوینی طور پہ ظاہر ہوتے ہیں، فرمایا ان سے بالکل سبق نہیں لیتے، کیونکہ یہ غفلت میں ایسے پڑ گئے ہیں کہ بس ان کو دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے اور آخرت کے قطعاً تیاری نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا کہ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے، بما كانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ جو وہ کرتے تھے، جو انہوں نے کمایا، جو بدی اور برائی کمائی ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جو ہے ان کو ہولناک جہنم کی عذاب میں ڈالیں گے۔ یہ تو ذکر تھا اہل جہنم کا، اور ساتھ جو پہ اہل ایمان کا ذکر کر دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، ایمان بھی عمل صالح بھی ہے، یہدیہم ربہم بِایمانہم، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت پر قائم رکھیں گے، بِایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، ہدایت کی منزلیں ان کی طے کرواتے چلے جائیں گے ان کے ایمان کی وجہ سے۔ یہاں نقطے کی بات یاد رکھیں، یہاں بِایمانہم کی قید لگائی کہ اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اصل جو چیز ہے جنت تک رہنمائی کرنے والی وہ ایمان ہے۔ اعمال صالح اس کے لیے مددگار اور معاون ہوتے ہیں اس ایمان کے لیے جس سے ایمان قائم رہتا ہے، لیکن منزل جو اصل جو چیز ہے جو جنت میں تمہیں لے کے جائے گی وہ ہے ایمان۔ اس لیے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اعمال کی قید نہیں لگائی، فرمایا یہدیہم ربہم بایمانہم، کہ اللہ ان کو ہدایت دے گا جنت کی طرف، منزل جنت کی طرف پہنچائے گا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہا بی ایمانہم و اعمالہم، ان کے ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے، حالانکہ پہلے اعمال کو ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان بڑی چیز ہے، ایمان کبھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اعمال میں کوتاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بخشش کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن ایمان جو ہے انسان کا ہمیشہ پختہ مضبوط رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اب وہ منزل کون سی ہے؟ آگے منزل ذکر کر دی، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، من جنات النعیم، جو وہ نعمتوں کے باغوں میں، نعمتوں کے باغ میں نہریں بہتی ہیں، ظاہر باغات ہیں، اور نیچے سے میں نے کہا تھا کہ وہ سامنے کا ایریا، سامنے جو بہ رہی ہیں نہریں، اس کو نیچے قرار دیا۔ نیچے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل نیچے اور یہ اوپر بیٹھے ہیں، اس سے تو کوئی لطف ہی نہیں، یہ آنکھوں کے سامنے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گھر اگر یوں ہو تو اس کو ڈاؤن کہا جاتا ہے، سامنے کے ایریا کو ڈاؤن، یہ گھر ہے اور سامنے وہ ڈاؤن کہا جاتا ہے نیچے، تو نیچے کا مطلب وہ سامنے نہریں بہتی ہیں اور یہی آنکھوں کو بھلی لگتی ہیں اور انسان جو ہے وہ لطف اٹھاتا ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اور ان کی جو ہے ان کی دعوت، ان کی جو ہے دعا اس کے اندر کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، کیونکہ جنت کی منزل میں جب پہنچیں گے اور اس جنت کی نعمتوں کی جب وہ حور و قصور اور ان کی لذتیں اور شانیں دیکھیں گے تو بے اختیار منہ سے نکلے گا سبحانک اللہم، سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، یا اللہ کیا خوبصورت جنت بنائی ہے تو نے۔ تو یہ ان کا کلام ہوگا۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور پھر آپس میں جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے پہچانا، ارے اچھا، ارے ماشاءاللہ، تو سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ ہوگا۔
جیسے عید کے دن میں خوشی میں ہر بندہ یہ کر رہا ہوتا ہے، مبارک السلام علیکم، مبارک السلام، گلے لگ رہے ہیں، ایسی وہاں جنتوں کی حالت ہوگی، جنت میں انٹر ہوتے ہی ایک دفعہ کو تو مبہوت ہو کے کہیں گے سبحان اللہ، کمال کر دیا، کیا خوبصورت، اور پھر جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے وہ کہ ماشاء اللہ السلام علیکم السلام علیکم، آپ بھی آئے، آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، فرمایا وتحیتہم فیہا سلام، وہاں پر ان کا جو ہے آپس میں ملاقات سلام ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، وآخر دعواہم، اور آخری ان کی دعا کیا ہوگی، ان الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو رب العالمین ہے۔ تو یہ آخری دعوا کا مطلب شکر کریں گے، جب ایک دوسرے کو مل لیا اب سب مل کے کہیں اللہ کا شکر ہے یار، اللہ نے دیکھو ہمیں یہاں پہنچا دیا، اللہ نے ہمارے ایمان کو قبول کر لیا، ہمارے عمل کی قیمت لگا لی، شکر ہے یار یہ رب کریم نے نعمت۔ اب وہ آپس میں شکر کریں گے، تذکرے کریں گے، تو یہ پوری کیفیت جنت کے اندر جو اہل جنت کی ہوگی، اللہ نے اس کو یہاں پر ذکر کیا۔ یہاں ایک بڑی نکتے کی بات ہے، دیکھو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ترقی جو ہوتی ہے، روحانی ترقی اور اللہ کے مرتبے کے اعتبار سے انسان خدا کے قریب جو ہوتا ہے، اس کی دو اشارے کر دیے یہاں۔ ایک سبحانک اللہ، یعنی خالق کی تسبیح، دنیا میں انسان خالق کی اگر تسبیح کرے گا تو اس سے اس کو ترقی ہوگی، اللہ کا قرب ملے گا۔ اور دوسرا مخلوق کو سلام علیکم، مخلوق کو سلام کرے گا کثرت سے تو اس کو ترقی ہوگی۔ تو ترقی کے دو رکن بیان کیے ہیں، ایک اللہ کی تسبیح، دوسری مخلوق کے ساتھ السلام علیکم۔ تو دیکھو تو اللہ خالق کی تسبیح اور مخلوق کو السلام علیکم، یہ کتنی بڑی چیز ہے، اس سے وہ روحانی ترقی ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے لیے کوئی مشقت نہیں، آپ نے یہ کرنا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں تسبیح کرنے والے تو شاید مل جائیں گے، لیکن کثرت سے سلام کرنے والے اہل ایمان نہیں ملتے۔ یہاں تک کہ مجھے تو اس کفرستان میں تعجب ہوتا ہے کہ اگر چند بہنیں اگر ایک مال کے اندر جا رہی ہیں، سامنے والی بھی عبایا اور برقعے میں آ رہی ہے، یہ بھی عبایا برقعے میں جا رہی ہے، دونوں پتہ ہے دونوں مسلمانوں والے احوال ہیں، مسلمان ہیں، تو لیکن کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا، وہ یوں گزر جاتی ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں، وہ یوں گزرتی۔ بھائی آگے بڑھ کے السلام علیکم کرو، کیونکہ آپ کی اسلامی بہن ہے، آپ کو پتہ نہیں اس السلام علیکم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مراتب روحانیہ کی وہ قربت ملتی ہے کہ جب وہ تمہیں ملے گی تم بے اختیار کہو گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو شکر کرنے کے لیے سجدے میں گرو گے۔ اس لیے جو اسلام کا رواج کریں، اسی طریقے سے جو مرد ہیں وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، مولوں میں جاتے ہیں، پتہ ہے کہ مسلمان بھائی آ رہا ہے یا ہمارے مسجد کا مقتدی آ رہا ہے، لیکن اگر تعلق واسطہ نہیں ہے سلام نہیں کرتے، ایون مسجد میں سلام نہیں کرتے اگر جاننے والا نہیں ہے، اپنا جوتا پہن رہے ہیں دوسرا آ رہا ہے تو وہ اس کو سلام نہیں کرتا، یہ سوچ کے میرا کوئی دوست تو نہیں ہے، واقف تو نہیں، اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اس رواج کو بدلنا چاہیے، کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان یہ تھی کہ جو اگر جا رہے ہیں اور درمیان میں درخت آ گیا اور درخت کے فاصلے کو کاٹ کے آپس میں جب ملے اس وقت بھی سلام کیا۔ تو اس آیت میں تو اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لذات اور قربات بڑھانے کا طریقہ یہ خالق کی تسبیح اور مخلوق کو سلام، اس کی عادت ڈالیں۔ اس کے بعد فرمایا لو یعجل اللہ للناس شر استعجالهم بالخیر لقضی الیہم اجلهم۔ ہوا یہ کہ مشرکین مکہ یہ بات کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں تو اللہ سے کہہ کہ عذاب ہم پہ نازل کروا دیجئے نا، بلکہ کہتے ہیں اللہ اگر ہم جھوٹے اور یہ سچا ہے تو آپ ہم پہ پتھروں کی بارش کیجئے، ہم پر پتھر برسا دیجئے۔ یعنی اتنے نالائق ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ اگر ہم جھوٹے اور یہ سچا ہے تو یا اللہ ہمیں اس کی پیروی کی توفیق دے دے، ہمیں سچ اختیار کرنے والا بنا دے، ہمیں اس کا متبع بنا دے، لیکن اتنے نالائق ہے، تکبر کا عالم یہ ہے کہ اللہ اگر یہ سچا اور ہم جھوٹے ہیں تو یا اللہ ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے، پتھر برسا۔ تو یعنی بجائے اس کے یہ کہنے کے یہ تکبر کی انتہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جیسے اللہ تمہیں خیر پہنچاتا ہے اور تم خیر مانگنے میں جلدی کرتے ہو تمہیں پہنچتی ہے، اللہ شر پہنچانے میں بھی جلدی کرے، تمہاری اس طرح عذاب مانگنے میں جلدی عذاب نازل کر دے، تمہارا قصہ کب سے تمام ہو چکا ہوتا، کوئی بھی نہ بچتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغمبر نبی آخر الزمان کی برکت سے تمہیں زندہ سلامت رکھا ہوا ہے اور مہلت دے رکھی ہے تاکہ تم کسی نہ کسی وقت اس کو پہچان کے حق کو اختیار کر لو۔ اس لیے فرمایا کہ لو یعجل اللہ للناس، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی کرتے لوگوں کے ساتھ شر پہنچانے میں، ان کو عذاب اور تکلیف پہنچانے میں جلدی کرتے، استعجالہم بالخیر، ایسی جیسے کہ جلدی میں چاہتے خیر مانگنے میں،
خیر کے لیے جیسے جلدی کرتے ہیں ایسے اللہ شر میں ان کو جلدی شر پہنچا دیتے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا قصہ تمام ہو چکا ہوتا، ان کی عمریں پوری ہو چکی ہوتی، مطلب سارے کے سارے ہلاک کر دیے جاتے۔ لیکن فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، بس لیکن ہم نے چھوڑ رکھا ہے ان لوگوں کو کہ جو ہمارے سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ مطلب ایک جیسے پہلے گزرا کہ وہ غفلت میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہیں اور ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتے، یہ نہیں سوچتے جس نے دنیا اتنی لذیذ بنائی اس نے آخرت کتنی لذیذ بنائی ہوگی، جسے دنیا اتنی حسین بنائی وہ خود کتنا حسین ہوگا، تو کبھی اس سے ملنے کی امید تو رکھیں، توقع تو رکھیں ہم اس اللہ سے ملے۔ ایسے ظالم ہیں، لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے فی طغیانہم یا مہون، ان کو چھوڑ رکھا ان کی سرکشی میں اور سرگرداں پھرتے ہیں، جیسے اندھا جو ادھر ہاتھ پیر مارتا پھرتا رہتا ہے، یہ بھی اپنی سرکشی میں اس طرح ہاتھ پیر مارتے پھرتے ہیں، سرگرداں پھرتے ہیں۔ ہم نے خود ان کو اس طرح چھوڑ رکھا ہے، ورنہ ہم ان کو پکڑنا چاہیں تو آج پکڑے، ان کا قصہ تمام ہو جائے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، آگے انسان کی ناشکری کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے، بڑے خلوص دل سے پکارتا ہے، اور ہم اس کی تکلیف جب دور کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں ایسے دیکھتا ہے جیسے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے، ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، یا کبھی اس نے پکارا ہی نہیں تھا، کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں تھا، ایسے سوچتا نہیں جی نہیں یہ تو ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے، ہماری اپنی عقل کی جو ہے وہ ساری کی ساری دی ہوئی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا تو پکارتا ہمیں لِجَنبِهِ، یعنی کروٹ میں لیٹے ہوئے، او قائدن اور یہ بیٹھے ہوئے، او قائم اور کھڑے ہوئے، یعنی ہر حال اور وضع، جو بھی حالت اور وضع ہو سکتے ہیں انسان کی، اس میں ہر وقت مجھے پکارتا ہے کہ دور ہو جائے تکلیف۔ لیکن فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف کو، بیماری ہے اس کو دور کر دیا، کوئی آفت اس کو دور کر دیا، کوئی مشکل ہے اس کی وہ آسان کر دی، وہ دور کر دیتے ہیں، تو کألم یدونا الی ضر مسا، تو کہہ کے وہ پھر ایسا ہو جاتا ہے، پھر ہمیں جو بالکل چھوڑ دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے تو گویا کہ جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ تو کالم یدنا، گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، الی ضر، اس تکلیف کی طرف مسو جو اس کو پہنچی، تو اس کو پہنچی تکلیف اس سے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، ایسے ہو جاتا ہے، ایسے بالکل پہچانتا ہی نہیں ہے خدا کو، خدا بھی کوئی چیز ہے، خدا بھی کوئی عطا کرتا ہے، پھر وہی بتوں کی سجدوں میں گر جاتا ہے، تو یہ حالت ہے اس کی۔ لیکن کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طریقے سے مزین کر دیے گئے ہیں مسرفین، ان فضول کار لوگوں کے لیے، کیا ما کانوا یعملون، ان کے اعمال کو، جو کچھ کرتے ہیں، جو وہ اعمال کرتے ہیں، یہ جو عمل وہ کرتے ہیں ہمیں بالکل انجانے ہم سے بن جاتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے ہمیں پکارتے ہیں، اور جب مصیبت دور ہو جاتے ہیں ہمیں بھول جاتے ہیں۔ ان کا یہ عمل ان کی نظر میں جو اچھا مزین کر دیا شیطان نے، اور اس کو بڑا اچھا عمل سمجھتے ہیں، اور سمجھ دیکھو کام نکالنا تھا نکال لیا، کام نکالنا تھا اللہ سے نکال دیا، اب اس کے بعد اللہ کو کون جانتا ہے، یہ بوتی ہمارے بڑے۔ تو اللہ کہتے ہیں شیطان نے ان کو یہ مزین کر دیا۔ اس میں ایک بڑی نکتے کی بات ہے، اولیاء کاملین اور صوفیاء اکرام ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ ہمیں حق حق کر کے دکھا اور باطل باطل کر کے دکھا، یعنی حق ہمیں واقعی نظر آئے کہ یہ حق ہی ہے، اور باطل باطل ہو کر ہمارے سامنے ہے تاکہ اس سے ہم بچ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ باطل ہمارے پاس اس طرح آئے، اتنا خوبصورت و مزین ہو کر آئے کہ ہم اس کو حق سمجھ کے اختیار کر بیٹھیں اور اسی طرح دنیا سے گزر جائیں۔ اس لیے نبی کی بڑی دعا ہے، بہت بہترین دعا ہے، اور یہ اہل اللہ بہت مانگتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس کی اتباع کی ہمیں توفیق دے دے، اس کی پیروی کی توفیق دے دے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہمیں جو باطل باطل کر کے دکھا دے اور ہمیں اس کے سے بچنے کی توفیق دے دے۔ تو دیکھو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، پیروی حق کی اور حق حق کر کے نظر آئے، وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابہ، کہ باطل کو باطل کر کے ہمیں دکھا دیں اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق دے دیں۔ تو یہ ایسی دعا ہے کہ یہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، ورنہ حالت یہ ہے کہ انسان اپنے کیا اعمال پر وہ مست و دیوانہ رہتا ہے کہ یار میں بالکل کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، اس لیے فرمایا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کذالک زین للمسرفین، ان ایسے فضول لوگوں کے لیے اعمال مزین کر دیے جاتے ہیں اور اسی تزیین کے اندر غافل دنیا سے چلے جاتے ہیں اور آخرت میں پکڑ ہے۔
اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو ذکر کر رہے ہیں. دیکھو تم دنیا کے اندر سدھرتے نہیں ہو اور یہ سرگرداں پھرتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں کو پکڑا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، جنہوں نے یہی اعمال اختیار کیے تو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے جو ہے البتہ تاکہ ہلاک کر دی بہت سی نسلیں تم سے پہلے. لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے ظلم اختیار کیا تو ہم نے جو ہے ان کو پکڑا اور ان کو ہلاک کر دیا. یاد قوم عاد ہے، قوم فرعون ہے، اور یہ قوم صالح ہے، ہود ہے، یہ بڑی بڑی جو قومیں جو ہے ان کو ہم نے ہلاک کیا. لہٰذا تم بھی باز آ جاؤ. اگر تم بھی اپنے ظلم سے باز نہیں آؤ گے تو پھر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بھی اپنی جو ہے پکڑ کا اعادہ کر سکتا ہے اور تم لوگوں کو پھر سے پکڑ لے گا. اس لیے فرمایا لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم جو ہے شرک جو ہے ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان لوگوں نے اس ظلم کو اختیار کیا اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جتنے ظلم تھے وہ سب انہوں نے اختیار کیے. تو فرمایا اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو پکڑا. وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور آ چکے تھے، جبکہ آ چکے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، آیات لے کر ان کے پاس آ چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی جیسے تم لوگ تکذیب کر رہے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن جب رسول بھی ان کے پاس نشانیاں لے کے آ چکے، اور وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ نہیں تھے ایمان لانے والے، وہ ایمان نہیں لائے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طریقے سے ہم جو ہے مجرم قوموں کو جو ہے بدلہ دیتے ہیں. دنیا میں مجرم قوموں کو یوں پکڑتے ہیں اور ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. اور اب تم کون ہو؟ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اب پھر ہم نے تمہیں اب ان کا نائب بنایا ہے. وہ تو ہلاک کر دیے تمہارے بڑے، اب تم ان کے نائب بن کے آئے ہو. اب ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم وہی کچھ کرتے ہو جو انہوں نے کیا. جب وہی کچھ اگر تم نے کیا تو ہم بھی پھر وہی کریں گے جو ہم نے تمہارے بڑوں کے ساتھ کیا ہے. اس لیے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے جو برے راستے سے ہٹ کر چلو. اس لیے فرمایا کذالک نجزی القوم المجرمین ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے بنا دیا تمہیں ان کا نائب اور جانشین زمین میں، من بعدہم ان کے بعد اب تم ہو. کیوں بنایا؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں، تمہیں واچ کریں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تم کیسا عمل کرتے ہو؟ تم وہی کچھ کرتے ہو جو انہوں نے کیا، یا یہ کہ تم اس سے عبرت و سبق لے کر جو ہے راہ ہدایت کو اختیار کرتے ہو. اب ہم تمہیں واچ کر رہے ہیں. اب اگر تم ادھر سے ادھر ہٹے تو پھر جیسے ان کو ہم نے پکڑا تھا تو تمہیں پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہے، تمہیں ہم پکڑ لیں گے. اس لیے فرمایا لننظر کیف تعملون. اس کے بعد وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ کہہ کے آگے مزید ایک الگ مضمون ذکر کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے یہ قرآن کریم سے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے حقائق، معارف و مطالب، اور خاص طور پہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیں سچا تعلق نصیب ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.